السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا نا، آج جو ہے ہم بات کریں گے اس کے متعلق۔ آپ نے بھی بہت بار سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کو تھوڑی سی سزا کاٹنی پڑے گی، یا وہ ادھر دنیا میں جو مرضی کرتے جائیں جو مرضی گناہ کریں، لیکن وہ امت محمد کی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بچا لیں گے اس دن۔ تو ان کی شرط یہ بھی ہے کہ وہ اس دنیا میں جو مرضی کرتے جائیں، جیسے مرضی کسی کا حق کھائیں، جو مرضی کریں۔ تو آج جو ہے ہم اس بات پہ قرآن سے پوچھیں گے۔ قرآن کی آیتیں ہیں، اور وہ آیتیں جو مسلمانوں کے لیے ہیں، جہاں پر کفار کا بالکل بھی ذکر نہیں ہے۔ تو میں ایک سورت جو ہے لے کے آیا ہوں، سورۃ الانفطار، ٹھیک ہے۔ 30ویں پارے کی سورۃ الانفطار کی آج ہم تلاوت بھی کریں گے، اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ادھر اپنے بندے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں اس کا آغاز کرتا ہوں، آپ ضرور جڑے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ اور دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اذا السماء انفطرت۔ میں نے کتاب بھی اپنے سامنے کھول رکھی ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور تارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی۔ اس سے اگلی آیت ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا درا معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیں، بہت اہم آیت ہے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اس وقت ہر بندے کو اپنا اگلا پچھلا جو بھی اس نے کیا ہوگا اس کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ بربک الکریم، اپنے کریم رب سے، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے ٹھیک ٹھاک پیدا کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو۔ دیکھیں یہ آیت، اللہ اکبر، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو۔ میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، پہلی بات پہ آپ سے ٹاپک کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ یہ آسمان، یہ سمندر، یہ ستارے، یہ سب کچھ جس کا پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی آسمان پھاڑ دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، ٹھیک ہے، اور تارے جھاڑ دیے جائیں گے۔ لیکن جب ایک انسان کی باری آتی ہے جس کو اللہ رب العزت نے سب سے افضل ترین بنایا ہے، دیکھیں میں آپ سے بات کرتا ہوں، کتنے جانور دیکھتے ہیں ہم روزانہ، کتنے جانور دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں وہ بھی بنا سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بہتر سمجھا، ہمیں ایک انسان بنایا، اور انسانوں میں سے اشرف المخلوقات ایک انسان بنایا، اور اس سب میں جو سب سے آخری نبی، افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی بھی اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے تھے۔ کیا افضل مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر یا ایھا الانسان، اے انسان۔ پہلے آسمان کا ذکر ہوا، کہا اللہ رب العزت نے کہ اے آسمان یا اے قبرو، یا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو جو لیکن اللہ نے ان کو جو کہنا تھا وہ پیچھے کہہ دیا سیدھا سادہ کہ بھائی ان سے یہ ہو جائے گا، اس دن کوئی زلزلہ آئے گا یا جس طرح بھی۔ لیکن جب ایک انسان کی باری آئی، یا ایھا الانسان، اے انسان، تجھے کس چیز نے غافل کر دیا۔ اب میں آپ سے یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، کھانے کے لیے کھانا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھوکا سویا ہو؟ نہیں ہوتا اس طرح، ٹھیک ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے ذکر کا وعدہ کیا ہوا ہے، کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ننگے پھر رہے ہوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہننے کے لیے کپڑا بھی دیا، ہم نے پینے کے لیے پانی بھی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ وہ کریم رب جس الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ آگے آتے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر نگران فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، کرامن کاتبین، ایسے معزز کاتب، یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں، تمہارے ہر کام کو جانتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو ہم پر فرشتے ادھر بیٹھے ہیں، ہم پر نگران ہیں، وہ فرشتے، وہ یہ جو آج ہماری زندگیوں میں جو ہمارے لوگوں میں حسد چلتا ہے یا کسی سے کوئی بغض چلتا ہے، ان کا مقام ان سب سے اوپر ہے۔ کسی فرشتے کو کسی بھی بندے کے ساتھ کوئی کیڑ نہیں ہے کہ وہ جی آپ کا ایسے ہی گناہ لکھ دے یا وہ اپنی ڈیوٹی سے تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے، تو یہ فرشتے ان سب چیزوں کے لیے پاک ہیں، تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اگلی آیت ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار، بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، یصلونہا یوم الدین، جزا کے دن وہ اس دن میں داخل ہوں گے، وما ہم عنہا بغائبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا تم جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ دیکھیں والامر یومئذ للہ، سورۃ الانفطار کی بالکل سب سے آخری آیت ہے والامر یومئذ للہ، کہ فیصلہ اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اتنے اعمال کر لیں کہ کل کو جو ہے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت ہے ایک، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں کو ان کے اعمال دیے جائیں گے، اعمال نامے ہوں گے نا، وہ دیے جائیں گے، تو یہ حیران ہوں گے کہ یہ تو ہمارے ہی ہیں، ہم نے ہی سب کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آیتیں ہیں یہ کسی کافر کے لیے تو نہیں ہے، میں نے آپ کو یہ پوری صورت سنائی، آپ کو اس کا پورا ترجمہ سنایا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کہیں پر بھی آیا ہو کہ جی کافروں کے لیے ہے، یہ نہیں، یہ ہمارے لیے ہے، ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، تاکہ والامر یومئذ للہ، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار، جس دن اللہ کے اختیار میں فیصلہ ہوگا تو ہم اللہ کو منہ دکھانے کے لائق ہوں۔ دیکھیں شیطان نے اللہ رب العزت کی مخالفت کی، آج ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک اللہ کا راستہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں ہم کس کے راستے پر ہیں؟ ہم تو شیطان کے راستے پر ہیں نا، تو شیطان ہمیں بچا لے گا اس دن؟ پھر نہیں بچائے گا، وہ تو ادھر سے بھاگ جائے گا، وہ تو خود جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے وہاں پر اللہ رب العزت ہی ہوں گے جو ہمیں جنت میں داخل کریں گے۔ آج ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جو ہمیں جنت کا راستہ دکھائیں، جنت میں لے کے جائیں، نہ کہ ہم ان باتوں پر بیٹھے رہیں کہ جی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہمیں تو جتنی سزا ملے گی ہم وہ سزا پا کے ہم چلے جائیں گے۔ میری بات سنیں، آج آپ اپنے ہاتھ پہ کوئی کوئلہ رکھ سکتے ہیں؟ اپنے ہاتھ کو آگ کے اوپر کر سکتے ہیں؟ 10 منٹ کے لیے نہیں ہم اس طرح کر سکتے، تو ہم نے جہنم میں سالوں سال رہنا ہے، کیسے؟ یہ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان باتوں کو نہیں جھٹلانا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس سورت کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، تاکہ آپ بھی حقیقت سے واقف ہوں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔